السلام علیکم۔ آج ہم دوسری تراویح میں یعنی سیکنڈ ڈے کیا کیا پڑھتے ہیں وہ دیکھیں گے، اس کا خلاصہ دیکھیں گے اردو میں انشاءاللہ۔ دوسرے پارے کی چوتھائی سے تیسرے پارے کے آدھے تک اتنا پڑھا جاتا ہے دوسرے دن کی تراویح میں، جہاں سوا پارے کی تراویح ہوتی ہوں گی اس میں اس حساب سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلاصہ قرآن کیا ہوتا ہے۔ چلیے آئے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے ضروری تقاضوں اور انسانی زندگی میں ان کے تمام نتائج کو واضح کرنے کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری، درستگی کے ساتھ اللہ کے راستے میں رشتے اور نیکی کا حق مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینے سے ادا نہیں ہوگا جیسا کہ اہل کتاب نے سمجھ لیا تھا، بلکہ ایمانیت یعنی عقائد کی درستگی کے ساتھ اللہ کے راستے میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں، مقروضوں اور قیدیوں کی مدد کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، آپس میں معاہدات کو پورا کرنا، مصیبت کے وقت تنگی ترشی دکھ بیماری میں اور اللہ کے دشمن حملہ آور ہو تو صبر اور استقامت سے کام لینا، ان سب باتوں کی ترغیب دی جا رہی ہے مسلمانوں کو۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ایک دوسرے کے جان و مال کا احترام کرنا بھی نیکی اور تقوی کا حصہ ہے، چنانچہ قاتل جو معاشرے کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے اس سے قصاص لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ورثے کے معاملات اور وصیت کو پورا کرنا چاہیے، یہ بتایا گیا ہے۔ ورثے کی تقسیم بتائی گئی ہے تھوڑی سی، اور ورثے کو پورا کرنا اور معاملات کو درست طریقے سے ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے بعد روزوں کی فضیلت کا بیان ہوا ہے۔ دیکھیے روزوں کا ذکر عبادات کے ساتھ نہیں کیا گیا بلکہ الگ سے کیا گیا، کیونکہ اس کا تعلق معاملات سے ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے میں اہل ایمان کی اپنی زندگی کے معاملات انصاف، احسان اور تقوی کے ساتھ انجام دینے کی تربیت دی گئی ہے۔ آدمی کو لالچ، بخل اور اسی طرح دوسری برائیوں سے روزہ بچاتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر اسی موقع پر رشوت کی برائی بیان کی گئی ہے۔ پھر آگے جا کر پوائنٹ نمبر 7 میں یہ بتایا گیا کہ حج اور جہاد کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ روزہ جیسے صبر سکھاتا ہے ویسے حج اور جہاد بھی صبر کی اعلیٰ قسمیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اتنے طالب ہو کہ حج کی دعاؤں میں بھی اپنے دنیا ہی کی بنانے کی کوششیں کرے، وہ منافق ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ منافق ایمان اور اسلام کے خوب دعوے دار ہوتے ہیں، لیکن خود کو اسلام اور ملت کا خیرخواہ بتاتے ہیں، مگر پھر بھی یہ اسلام کے بدترین دشمن ہوتے ہیں اندر سے۔ پھر اس کے آگے بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو داخل کر لو۔ تمہارا ازلی دشمن شیطان ہے، تمہاری طاق میں ہے، اس سے چوکنا رہ کر زندگی گزارو۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا گیا کہ آپ فرما دیں کہ جو کچھ اپنی اور بچوں کی ضرورت سے زیادہ تمہارے پاس بچ جائے وہ سب اللہ کا ہے اور اس کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے۔ پھر شادی بیاہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 11 میں یہی بتایا گیا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح حرام ہے، بین المذاہب نکاح حرام ہے، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، وہ حرام ہے، خواہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند ہو۔ اسی طرح مشرک مرد سے نکاح نہ کرو، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ مومن غلام مشرک آزاد سے کئی درجے بہتر ہے، وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ پھر عورتوں کی ناپاکی کی حالت کے بارے میں جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ کہہ دو کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے جس میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ، اور جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے۔ تو یہاں قریب جانے سے مراد ہے جمع کرنا کے بارے میں، عورتوں سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ادروائز جیسے یہود اور نصارہ میں تھا کہ عورت ماہواری میں بالکل اچھوت بنا دی جاتی، نہ ان کے ہاتھ سے کھانا بنایا جاتا، نہ انہیں قریب آنے دیا جاتا، انہیں کسی ایک کمرے میں ڈال دیا جاتا۔ تو اس طرح سے مسلمان اور اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ عورتوں سے تمام کام لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں سے ناراض ہوتے تو ان کے پاس نہ جانے کی قسمیں کھاتے اور بے مدت تک ان کے پاس نہ جاتے، تو اس طرح سے یہ نہ طلاق ہوتی اور نہ نکاح کے تقاضے پورے ہوتے۔ اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ اگر تم ایسی کوئی قسم کھا لو جسے ایلا بھی کہا جاتا ہے،
تو قسم کھا بیٹھے ہو تو اس کی مدت 4 مہینے بتائی گئی ہے. اگر تم ان 4 مہینوں میں رجوع کر لو تو بہتر، ورنہ 4 مہینے کے بعد اگر طلاق کی ٹھانی دی ہے تو بہتر طریقے سے ان کو طلاق دے کر آزاد کر دو. پھر طلاق کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات واضح کیے ہیں، جیسے نمبر 1، دوران طلاق عورت شوہر کے گھر میں قیام کرے، باہر نہ نکلے، نہ شوہر اسے نکالے، الا یہ کہ وہ بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہو. پھر نمبر 2، شوہر کو چاہیے کہ پاکی کی حالت میں صرف ایک طلاق دے، دوران عدت پھر وہ رجوع کر سکتا ہے. اگر اس نے رجوع نہ کیا تو وہ عدت پوری ہو جانے کے بعد دوبارہ اسی سے نکاح کر سکتا ہے. یہ ایک طلاق کے بعد کی بات ہو رہی ہے. پھر یہی احکامات اس وقت بھی ہوگے جب وہ دوسرے ماہ دوسری طلاق دے دے، یعنی دوران عدت رجوع کر لے، یا عدت گزر جانے کے بعد اگر رجوع کرتا ہے تو اسے اسی عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، حلالہ کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد تیسری طلاق دینے کے بعد ابھی حق رجوع ختم ہو جاتا ہے، اسے طلاق بائن کہتے ہیں. تیسری طلاق جب مرد دے دیتا ہے تو اس کے بعد وہ اسے اپنا نہیں سکتا، وہ اس عورت کے لیے حلال نہیں رہتا جب تک عورت کسی اور سے شادی نہ کر لے، اس کے ساتھ اس کے ازدواجی حقوق پورے نہ کرے، اور پھر وہ شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے یا وہ مر جائے. اس حالت میں وہ شوہر اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، جسے حلالہ کہتے ہیں. لیکن جو حلالہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کرائے کا سانڈ یہ الفاظ استعمال کیا ہے، اور حلالہ کرنے اور کروانے دونوں والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے. میں نے اس مدے پر طلاق کے اوپر بہت بڑی ویڈیو بنائی ہے، ضرور جا کر وہ ویڈیو ضرور دیکھیں. میاں بیوی میں نباہ نہ ہو رہا ہو اور شوہر طلاق نہ دے رہا ہو تو عورت کو خلا کا حق بھی دیا گیا ہے اسلام میں. وہ شوہر کو کچھ دے دلا کر چھٹکارا حاصل کر لے، البتہ شوہر کی غیرت کی منافی ہے کہ وہ عورت سے مہر کی رقم سے زیادہ کا مطالبہ کرے. پھر آگے آتا ہے کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے حمل کو چھپائے. اگر طلاق ہو گئی اور وہ حاملہ ہے تو اسے نہیں چاہیے کہ وہ اپنے حمل کو چھپائے، اور ایسی حالت میں اس کی جو عدت کی مدت ہوگی، جب تک واضح حمل نہیں ہو جاتا، جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، تب تک اس کی عدت چلے گی. پھر اس کے بعد اولاد شوہر کی ہوگی اور اس کے جملہ اخراجات شوہر کو ادا کرنے ہوں گے. بچہ اگر دودھ پیتا ہے تو مدت رضاعت 2 سال ہوگی. حق پرورش ماں کو ہے، بچوں کے سمجھدار ہونے تک ماں پالے گی اور شوہر خرچ اٹھائے گا. شوہر کے لیے جائز نہیں کہ بچے کو ماں سے الگ کر دے، خاص طور پر جبکہ وہ دودھ پیتا ہو. پھر اس کے بعد عدت کی مدت 3 بار حیض کا آنا اور پاک ہونا ہے. مطلب طلاق کی عدت کی مدت 3 حیض یا 3 مہینے ہے. جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جائے ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. متعلقہ عورت کی عدت پوری ہونے لگے تو شوہر سنجیدگی سے فیصلہ کرے کہ وہ بھلے طریقے سے رخصت کر دے یا رجوع کر لے. عدت کے بعد جب جدا ہو جائے تو کہیں اور نکاح کرنے کے لیے اگر عورت چاہتی ہے کہیں اور نکاح کرے تو شوہر کو نہیں چاہیے کہ وہ رکاوٹ بنے یا کسی طریقے سے ستائے، بلکہ اسے اس کی زندگی گزارنے کا پورا حق اختیار ہوتا ہے. ان تمام احکامات میں اللہ کی حدود ظاہر کی گئی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جو ان حدود کی خلاف ورزی کرے گا گویا اس نے ظلم کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی حدود کی پابندی کا احترام کریں. پھر عورتوں کی پاکی اور ناپاکی سے ان کے سلوک کے مسئلے مسائل کے بعد نکاح و طلاق کے احکام بتاتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ یہ سب اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان کی حفاظت کرے، یہ مسلمان کے لیے بہتر ہے. پھر اس کے بعد بتایا گیا پوائنٹ نمبر 17، یہودیوں کی تاریخ کا ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اللہ کی یاد سے غفلت نے انہیں بزدل بنا دیا ہے. ایک موقع پر بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود یہ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے دشمنوں سے ڈر کر بھاگ گئے تھے. جب انہیں لڑائی کا حکم آیا تھا، جہاد کا حکم آیا تھا یہودیوں کو، تو انہوں نے لڑائی نہیں کی، جہاد نہیں کیا، اور یہ ڈر کر بھاگ گئے تھے. تو کیوں ہوا تھا ایسا؟ کیونکہ ان کی اخلاقی اور سیاسی موت خرید لی انہوں نے ایسا کر کے. اس لیے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب مکے سے مدینہ ہجرت دشمنوں کے خوف سے نہیں بلکہ اسلام کو بچانے اور پھر پھیلانے کے لیے کیا گیا تھا. چنانچہ یہی کام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انجام دیا، اور اسی طرح قیامت تک مسلمانوں کو راستہ دکھایا کہ کبھی اگر ہجرت کی ضرورت پڑتی ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہجرت کرے. ہجرت کسی سے ڈر کی نہیں ہوتی بلکہ اسلام کو بچانے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے کی جاتی ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جنگ کا قصہ بیان کیا گیا جو طالوت اور جالوت کے درمیان ہوئی تھی. اس کے بعد سودی نظام کو ختم کرنے کی آیت نازل ہوئی ہے کہ سود کو حرام کیا گیا.
اس کے بعد آیت دین ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان آپس میں جب لین دین کرے کچھ بھی، چاہے پیسے کا ہو یا کسی اور چیز کا، تو وہ اسے ضرور بضرور تحریر کر لے اور 2 گواہوں کو شامل رکھے تاکہ آگے جا کے انہیں کوئی مصیبت کا یا مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دیکھیے اسلام کتنا آسان ہے کہ کتنی باریکی سے ہر چیز بتائی گئی ہے۔ طلاق کے بارے میں بتایا گیا، وراثت کے بارے میں بتایا گیا، سود کی حرمت کے بارے میں بتایا گیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم لین دین کرو، باہمی لین دین ہو پیسوں کا، تو اسے لکھ لیا کرو تاکہ آگے جا کے سامنے والا مکر نہ جائے کہ بھئی تم نے تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں تھا، اور دینے والا بھی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ اس کے بعد سورے کو اس مشہور دعا پہ ختم کیا گیا جو معراج میں سکھائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم جو سورہ بقرہ کی آخری رکوع میں آخری 2 آیتیں پڑھتے ہیں تو وہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں مغفرت کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں مدد فرمانے کی دعا بھی ہمیں سکھائی ہے۔ تو اس دعا کو یاد کریں اور روز رات سونے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ اس کے بعد تیسری سورت آل عمران شروع ہوتی ہے۔ اس میں یہود و نصارہ کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ انہوں نے کتابوں میں اختلاف پیدا کر کے اصل حقیقت کو گم کر دیا تھا۔ اب اس گمشدہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن اتارا جا رہا ہے، سو قرآن کا انکار جو بھی کرے گا وہ جہنم واصل ہوگا، اور اس کے لیے سخت عذاب کی وعید آئی ہے۔ کیونکہ قرآن وہ ہے، دیکھیے تورات اور انجیل میں بہت سی تحریف کر ڈالی گئی، بدلال کر ڈالے گئے، بدلاؤ لا لیا گیا۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو آج تک بدلی نہیں گئی ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور قرآن اپنے سے آنے والی پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اس لیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پوری طرح سے مانیں، اسے اپنائیں، اپنی عملی زندگی میں اسے شامل کریں، اور قرآن کی کسی بھی چیز کا انکار نہ کریں۔ پھر اللہ نے رکاوٹوں کا ذکر فرمایا جو قرآن اور اس کے ماننے والوں کے درمیان شیطان پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ جیسے دنیا کی مرغوبات، عورتیں، بیٹے، سونا چاندی، نشان زدہ گھوڑے، ہتھیار، چوپائے، کھیتی، یہ سب دنیا کی وہ عارضی چیزیں ہیں، لیکن اللہ فرما رہے کہ ان سب چیزوں سے بہتر میرے پاس تمہارے لیے بہت بہترین سامان اور ٹھکانہ ہے، یعنی جنت۔ پھر جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے جنت اور خوشنودی ہے، اور یہ وہ ہے جو صبر کرنے والے، سچے فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، صبح کے تڑکے میں اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں طلب کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوا بتایا گیا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں اپنے لیے۔ رہ گئے کافر تو وہ ان کو دنیا کا مال و متاع اور شان و شوکت انہیں اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتا۔ ان کا وہی حال ہوگا جو فرعون اور آل فرعون کا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جنگ بدر کا ڈسکرپشن دیا گیا ہے کہ جنگ بدر میں جو ہے حق کو فالو کرنے والے، حق پہ قائم جو لوگ تھے وہ صرف 313 تھے، اور ان کے مقابلے میں 1000 کافر تھے، لیکن اللہ نے فرشتوں سے اہل ایمان کی مدد فرمائی، اور اس واقعے میں سمجھداروں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ تو یہ تھا آج کا دوسری تراویح کا خلاصہ، جس میں چوتھائی پارے سے پہلے دوسرے پارے کا چوتھائی حصہ اور تیسرے پارے کا آدھے تک ہم نے خلاصہ دیکھا ہے۔ غور سے سنیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔